ایک ایسا قلعہ جس کی دیواریں موت بانٹتی تھی، ایک ایسی فوج جو تاریخ بدلنے آئی تھی۔ 7 ماہ تک دنیا کی سپر پاور کے سامنے مسلمان فوج کیوں رکی رہی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ سے وہ کون سے 4 افراد بھیجے جنہوں نے ہزاروں کی فوج کا غرور خاک میں ملا دیا؟ رات کے اندھیرے میں دیوار پر چڑھنے والا وہ حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون تھا جس کی ایک پکار نے رومیوں کے دلوں میں قیامت برپا کر دی؟ آج ہم تاریخ کے اس باب کو کھولیں گے جہاں بابلیون کا قلعہ رومی اقتدار کا قبرستان بننے والا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ رومی سلطنت نے اپنی پوری طاقت، اپنا سارا غرور اور اپنا آخری دفاع تاریخ کی کس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا تھا؟ اور جب 7 ماہ تک مسلمانوں کی عظیم فوج ایک قلعے کے سامنے بے بس کھڑی رہی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ سے وہ کون سا انسانی ہتھیار بھیجا جس نے ناممکن کو ممکن بنا دیا؟ تاریخ کی سینے میں دفن ایک ایسا قلعہ بابلیون جس کی دیواروں کی بلندی دیکھ کر عرب کے ریگستانوں سے آئے مجاہدین بھی ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئے تھے۔ آج کی کہانی صرف تلواروں کی ٹکرانے کی نہیں، بلکہ اس خاموش جنگ کی ہے جس نے ہمیشہ قلعے مصر کی تقدیر کا فیصلہ کرنا تھا۔ آج ہم تاریخ کی اس باب کو کھولنے جا رہے ہیں جہاں بابلیون کا قلعہ صرف ایک عمارت نہیں بلکہ رومی اقتدار کا قبرستان بننے والا تھا۔ سن 640 عیسوی میں مصر کا تپتا ہوا ریگستان اور دریائے نیل کے کنارے کھڑا ایک آہنی دیو قلعہ بابلیون۔ اس کی دیواریں 60 فٹ بلند اور اتنی چوڑی تھی کہ ان پر رومی رتھ دوڑ سکتے تھے۔ رومیوں کے لیے یہ صرف ایک قلعہ نہیں تھا، یہ مصر پر ان کے قبضے کی آخری ضمانت تھی۔ یہاں رومی جرنیل تھیوڈور کے کمان میں 20,000 کا لیس لشکر موجود تھا۔ پھر افق سے گرد اڑی اور تاریخ نے دیکھا کہ فاتح شام حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ محض 4,000 سرفروشوں کے ساتھ اس عظیم الشان قلعے کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ رومی دیواروں پر کھڑے ہو کر ہنستے تھے، یہ مٹھی بھر بدھو ان بلند دیواروں کو کیسے عبور کریں گے؟ محاصرہ شروع ہوا۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلنے لگے۔ 7 مہینے گزر گئے۔ رومیوں کا تکبر بڑھتا جا رہا تھا اور اسلامی لشکر ایک کٹن امتحان میں تھا۔ جب مدینے میں امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ محاصرہ طویل ہو گیا ہے تو آپ نے ایک خط لکھا جس کے الفاظ آج بھی تاریخ میں محفوظ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، اے عمر ابن العاص، میں تمہیں 4,000 سپاہی بھیج رہا ہوں اور ان 4,000 کے ساتھ ایسے 4 جرنیل بھیج رہا ہوں جن میں سے ہر ایک 1,000 سپاہیوں پر باری ہے۔ یہ وہ خفیہ ہتھیار تھا جس کا ذکر ہم نے شروع میں کیا تھا۔ ان 4 میں سب سے نمایاں نام تھا حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہی زبیر جنہیں اللہ تعالیٰ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حواری کہا تھا۔ ان کی آمد نے تکے ہوئے اسلامی لشکر میں بجلی بھر دی، لیکن سوال یہ تھا کہ کیا یہ صرف 4,000 مزید سپاہی ان دیواروں کو گرا سکیں گے جنہیں 7 ماہ تک کوئی خراش تک نہیں آئی تھی؟ قلعے کے اندر رومی گورنر مکوکس پریشان تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر یہ بدھو پیچھے نہیں ہٹ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مرنے کے لیے تیار ہے۔ اس نے مذاکرات کی پیشکش کی۔ حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا وفد بھیجا اور وہی 3 شرطیں رکھ دی جو اسلام کی تاریخ کا خاصہ ہے: اسلام، جزیہ یا پھر فیصلہ تلوار کری گی۔ رومیوں نے جزیہ دینے پر آمادگی تو ظاہر کی، لیکن بازنطینی بادشاہ ہرکل یعنی ہرکولیس نے اسے اپنی توہین سمجھا اور صلح سے انکار کر دیا۔ اب جنگ ناگزیر تھی
رومیوں نے قلعے کے باہر خندقیں کھدوا دی اور لوہے کی ایسی کیلی بچھا دی جو گھوڑوں کے پاؤں کو چلنی کر دیتی۔ ایسا لگتا تھا کہ اب یہ محاصرہ برسوں چلے گا۔ ایک رات جب پورا قلعہ گہری نیند میں تھا، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دیوار پر چڑھنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے ایک لمبی سیڑھی لی اور قلعے کی اس دیوار پر چڑھنے لگے جہاں پیرا سب سے کم تھا۔ موت ان کی سر پر منڈلا رہی تھی، لیکن ان کے دل میں ایمان تھا۔ وہ تنہا اس عظیم دیوار پر چڑھ گئے۔ جب اوپر پہنچے، انہوں نے اپنی تلوار لہرائی اور بلند آواز میں اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ قلعے کی دیواریں لرز اٹھی۔ نیچے کھڑے مجاہدین جب یہ نعرہ سنا تو وہ بھی پکار اٹھے، اللہ اکبر۔ رومیوں کو لگا کہ شاید مسلمان قلعے کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ افراتفری پھیل گئی۔ رومی سپاہی اپنی جانیں بچانے کے لیے بھاگنے لگے، اور اسی دوران حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیوار سے نیچے قلعے میں چھلانگ لگا کر قلعے کا مرکزی دروازہ کھول دیا۔ تاریخ گواہ ہے، جیسے ہی وہ بھاری بھرکم دروازہ کھلا، اسلامی لشکر ایک سیلاب کی طرح اندر داخل ہو گیا۔ صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے وہ قلعہ جس پر رومیوں کو ناز تھا، وہاں اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ بابلیون کی فتح صرف ایک قلعے کی فتح نہیں تھی، یہ پوری مصر کی چابی تھی۔ اس کے بعد رومی سلطنت ریت کی دیوار ثابت ہوئی اور اسکندریہ تک مسلمانوں کے قدموں میں آ گیا۔ آج قلعہ بابلیون کی کنڈرات ہمیں پکار کر کہتے ہیں کہ فتح صرف ہتھیاروں یا اونچی دیواروں سے نہیں، فتح اس جذبے سے ملتی ہے جو ناممکن کے سامنے جھکنا نہیں جانتا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ جرأت اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بصیرت آج بھی تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔